الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ عماد الدین فمن اقامها اقام الدین ومن ترکها فقد هدم الدین وقال علیہ الصلاۃ والسلام الصلاۃ معراج المؤمنین وقال علیہ الصلاۃ والسلام جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور نوجوانوں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے قرآن پاک کی بہت سی آیات میں سے ایک آیت کا چھوٹا سا حصہ کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، جو قرآن پاک میں بہت بار آیا ہے، اور حضور نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث جو جمعے میں ہم سن رہے ہیں، ہر جمعے کو سنتے ہیں، بیہقی شریف کی وہ روایت ہے۔ اس میں فرمایا اللہ کے رسول نبی خاتم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے الصلاۃ عماد الدین کہ نماز دین کا ستون ہے، فمن اقامها اقام الدین، تو جس نے اس کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، فمن ترکها فقد ہدم الدین، جس نے اس کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، اس نے دین کو منہدم کر دیا، دین کو ڈھا دیا، دین کو گرا دیا۔ میں نے دو اور حدیثیں حضور نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ ایک نسائی شریف کی ہے، اس میں فرمایا کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، حضور نے فرمایا، اللہ کے محبوب نے فرمایا، حبیب خدا نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اولاد میں ہوتی ہے، اس میں دو رائے نہیں ہیں، کیونکہ اولاد سے ہم بہت محبت کرتے ہیں، لیکن حضور نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ حضور نے ایک بات اور فرمائی جس کو میں نے ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے رکھا ہے کہ الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ نماز جو ہے مومنوں کی معراج ہے۔ جیسے حضور کی معراج، اپنے رب سے آپ نے ملاقات فرمائی اور آپ کے اور ان کے رب کے درمیان میں گفتگو ہوئی، ایسے ہی ایک مومن جو ہے اپنے رب سے گفتگو کرتا ہے، مکالمہ کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے، اور اس سے بڑی چیز، اونچی چیز، اس سے اونچی بلندی کی چیز نہیں ہو سکتی کوئی چیز۔ عروج کی، بلندی کی معراج جسے کہتے ہیں، عروج سے بنائے ترقیوں کی معراج، اس سے بڑی اونچی کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ تو ہمارے امام صاحب جو آپ لوگوں کو یاد دلاتے ہیں ہر بار حضور کا یہ فرمان کہ الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز جو ہے دین کا پلر ہے۔ جیسے کہ دین کی عمارت ہے، بلڈنگ ہے، ایک بلڈنگ کی مانند ایک پورا کا پورا ایک نظام ہے، اس میں دیواریں ہیں، اس کے اندر نقش و نگار ہیں، اس کے اندر دروازے ہیں، اس کے اندر محرابیں ہیں۔ عمارت میں سب کچھ ہوتا ہے، لیکن عمارت بغیر ستون کے نہیں بنتی، اور آج کل تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بغیر پلر کے نہیں بن رہی ہے۔ اب تو ہم یہ پہلے تو بغیر پلر کے ہم یہ دیکھتے تھے کہ ہماری بلڈنگیں بن رہی تھیں، لیکن آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں، خاص طور سے میرے سامنے سب جگہ جو نظر آ رہی ہیں بلڈنگیں، وہ بغیر پلر کے ہیں ہی نہیں، پلر نیچے سے آ رہے ہیں، پلر بن رہے ہیں۔ سب سے پہلے سب سے زیادہ پلر ہی پلر ہیں، سب سے زیادہ۔ آپ دیکھیں کہ آج پلر کی جو ضرورت محسوس ہو رہی ہے، اور پلر کی جو اہمیت پتہ چل رہی ہے، اور جو پلر ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ پلر کیا چیز ہے، اس کے بغیر عمارت نہیں ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ آج پتہ چل رہا ہے ہمیں کہ پلر کے بغیر عمارت ہوتی نہیں۔ سارا اس کا بوجھ، ویٹ، اس سارا کا سارا اس کا توازن، ہر چیز اس کی جو ہے عمارت کی اس پلر پہ ہوتی ہے۔ تو سوچئے اللہ تعالیٰ کے رسول حضور نبی اکرم نے فرمایا کہ الصلاۃ عماد الدین،
کہ دین اسلام کا پلر، ستون نماز ہے. جس نے اس کو قائم کر دیا، فمن اقامہا اقام الدین، جس نے اس کو قائم کر دیا، جس نے پلر کو بنا دیا، پلر کو قائم کر دیا، اس نے دین کو قائم کر دیا. اور جس نے اس پلر کو ڈھا دیا، اس نے دین کو ڈھا دیا. من ترکہا جس نے ترک کر دی نماز، فقد ہدم الدین، اس نے دین کو منہدم کر دیا، ڈھا دیا. تو نماز کا ترک کرنا دین کو ڈھانے کے مترادف. دوسری جو اور 2 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں وہ بھی نماز کی اہمیت کو بتاتی ہیں کہ حضور نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. حضور نے فرمایا کہ مومنوں کی معراج نماز ہے. اور قرآن پاک میں سورہ طٰہٰ میں آپ جب جاتے ہیں اور وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے کلیم موسیٰ علیہ السلام سے جو بات شروع فرمائی ہے، تو شروع ایسے کی اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. اننی انا اللہ، میں ہی اللہ ہوں. شروع ایسے کر رہا اللہ تعالیٰ. تو کیا کرو؟ اننی انا اللہ، تو میری عبادت، فاعبدنی، تو میری عبادت کرو. تو کیسے کرو میری عبادت؟ کہ اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کر کے میری عبادت کر کے دکھاؤ، کیونکہ اس کے ذریعے سے میرا ذکر ہوتا ہے. اب بہت سی باتیں اس کے اندر آ گئیں. قرآن پاک میں 21واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، کتب ماویہ کا کہتے ہیں وہ لوگ اس کو، ہم پارہ وہاں پر ہے اقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. نماز جو ہے برائیوں سے، فحش چیزوں سے، گندی چیزوں سے، برائیوں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر تو سب سے بڑا ہے ہی. لیکن یہاں پر میں آپ کے سامنے جو بات رکھ رہا ہوں کہ کیوں دین کا پلر جو ہے نماز ہے. دین کیا چیز ہے؟ وہ دین وہ ہے اللہ رب کریم نے اس دنیا میں اپنے بندوں میں سے ایک مخلوق کو اشرف المخلوقات بنایا. بنی نوع آدم، حضرت آدم اس کے سب سے پہلے جد امجد ہیں، تو ان کو اپنا خلیفہ بھی بنایا اور بندہ بنایا، یعنی عبد اور خلیفہ. اس عبد کو اور یعنی عبدیت کو اور خلافت کو بہترین انجام سے، بہترین طریقے سے انجام دینے کا طریقہ دین ہے. خلافت کو، نیابت کو اپنی بہترین طریقے سے انجام دینے کا نام، اور یعنی اللہ رب کریم کی بندگی کو بہترین طریقے سے کر گزرنے کا نام دین ہے. اس میں عقیدہ بھی ہیں، ایمانیات بھی ہیں، 3 عقائد ہیں، توحید، رسالت، آخرت ہے. اس پر یہ دین بنتا ہے، دین قائم ہوتا ہے. اس میں 3 حقوق بھی ہوتے ہیں، جیسے 3 ایمانیات اور عقائد ہیں، 3 حقوق ہیں. 3 حقوق کس کے ہیں؟ سب سے پہلے اللہ کا حق، بندوں کے حقوق، اور خود اپنا حق. 3 حق ہیں. اپنے رب کا حق صحیح طریقے سے انجام دینا، تمام انسانوں کے حقوق کو بہترین طریقے سے انجام دینا، اور اپنے نفس کے حقوق کو بہترین طریقے سے انجام دینا. ان میں توازن پیدا کرنے کا نام دین ہے. کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ کچھ ایسے دین ہیں، کچھ ایسے مذاہب روحانی جس میں خدائے کائنات کے ساتھ میں تو تعلق بہترین قائم ہو جاتا ہے، لیکن بندوں کے ساتھ تعلق قائم نہیں ہوتا. بدقسمتی سے آج ہمارے یہاں بھی کچھ ایسا دیکھا جاتا ہے. ہمارے ہاں دین کا مطلب ہوتا ہے صرف اللہ ہی اللہ کر لو، اور اس کے بعد خوب فریب دو اور ظلم کرو، برائیاں کرو، جو کچھ بھی کر سکتے ہو کرو. یہ نہیں ہے دین. بندوں کے حقوق کو بہترین طریقے سے انجام دینا بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا رب کے حقوق کو صحیح طریقے سے انجام دینا ہے. اور یہ دونوں بھی اگر حقوق آپ نے ادا کر لیے لیکن تیسرا حق ادا نہیں کیا آپ نے، تو بھی آپ جو ہیں دین میں کچے ہیں اور دین پورا آپ کا نہیں ہوا. یعنی اپنا حق، نفس کا حق. دیکھیے کیسا دین ہمارا پیارا دین ہے، کتنا اچھا دین ہمارا ہے. سوچئے کہ وہ ہمارے حق کو بھی کہتا ہے کہ نہیں تمہارا حق جو ہے ولی نفس کا علیہ کا حق کن ولی جسد کا علیہ کا حق پا، ولی جسد کا علیہ کا حق پا، تیرے جسد کا، جسم کا بھی حق ہے.
وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیری زوجہ کا بھی حق ہے. میرا حق میری بیوی کے ساتھ بھی جڑا ہوتا ہے، ہماری اولاد کے ساتھ بھی جڑا ہوتا ہے. ہماری نیند ہے یہ بھی ہمارا حق ہے، آرام کرنا ہمارا بھی حق ہے. اگر ہم آرام نہیں کرتے ہیں تو ہم ظلم کرتے ہوتے ہیں اپنے نفس کے ساتھ میں. اللہ نہیں چاہتا، اللہ پسند نہیں کرتا. تو میں عرض کر رہا تھا تینوں حقوق کو صحیح طریقے سے ادا کرنا یہ بھی دین ہے. تو دین تو بہت بڑی چیز ہے، تو اس کے تو میں نے صرف اشارے کیے. لیکن اس دین کا پلر کیا ہے؟ نماز. اس میں بھی صرف میں بتا دوں اس کے بہت سے پہلو ہیں، لیکن میں 4 پہلو آپ کے سامنے رکھ کر کے بات ختم کروں گا. ایک تو نماز کا روحانی پہلو ہے، ایک نماز کا نفسیاتی پہلو ہے، ایک نماز کا سماجی پہلو ہے، ایک نماز کا طبی پہلو ہے. میں کہنا چاہ رہا ہوں، اس کے پہلو تو بہت سے ہیں. میں 4 پہلو، وقت نہیں ہے، صرف 4 پہلو پر تھوڑے تھوڑے اشارے کروں گا. روحانی پہلو سب سے پہلے روحانی پہلو ہے. رب سے میں ملاقات کرتا ہوں، یہی تو معراج ہے. اللہ رب العالمین جس نے کائنات کو بنایا، ایسی کائنات جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے. آج کے سائنٹسٹ کو دیکھنا چاہتے ہیں، دیکھ رہے ہیں، کوئی تھا نہیں، کوئی کنارہ نہیں ہے اس کا. وہ خود کہتے ہیں کوئی کنارہ نہیں ہے ہی نہیں کنارہ. اور وہ تو یہ ورلڈ ہے صرف جو نظر آتا ہے انسانوں کو، اپنی مشینوں سے نظر آ رہا ہے. ہر ایک کتنے ورلڈس ہیں، کتنی کائناتیں ہیں اللہ جانے. اور اسٹیفن ہاکنگ تو کہتا ہے اور بھی کائناتیں ہیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں، وہی کہتا ہے. مجھے نہیں پتا وہ کیوں کہتا. وہ کہتا ہے ایک کائنات نہیں اور بہت سی کائنات. ایم تھیوری اس کی ہے. خیر وہ میں اس طرف نہیں جا رہا ہوں. میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس کے نزدیک بھی بہت سی کائناتیں ہیں جو نظر نہیں آتی، اس کو وہ بھی کہتا ہے. بہرحال ہم کہتے ہیں کہ بہت سے عالم ہیں، عالمین، رب العالمین اللہ تعالیٰ کا. اس رب سے ہم اپنے رشتہ قائم کر لیتے ہیں، اس رب سے ہم ملاقات کرتے ہوتے ہیں، اس رب کے حضور ہم جو ہیں کچھ مناجات کرتے ہوتے ہیں، اس رب کی ہم حمد و ثنا کرتے ہوتے ہیں، اس رب سے ہم کچھ مانگتے ہوتے ہیں، اس رب سے اپنی گریہ وزاری کرتے ہوتے ہیں. سوچئے اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے. یہ روحانی پہلو. میں چھوٹی سی بات بتا رہا ہوں، اپنے رب سے جڑ جانا یہ ہے، یہ عرفان ہے. اسی کا نام عرفان ہے. عرفان 2 قسم کا ہے. عرفان خداوندی ایک تو ہے، معرفت خداوندی، ایک معرفت خودی ہے. جب تک انسان اپنے رب کی معرفت حاصل نہیں کرتا اس وقت اپنی معرفت حاصل نہیں کرتا، وہ اپنے کو بھی نہیں جان سکتا. تو معرفت خداوندی، اللہ کی معرفت. اللہ کی معرفت ذات کی کوئی نہیں کر سکتا انسان، اس کی صفات کے ذریعے سے ممکن ہے معرفت اس کی. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک نماز کے ایک طریقہ بتا کر کے اپنے سے جوڑنے کا طریقہ بتا دیا کہ مجھ سے تعلق قائم کرنے کا طریقہ بہترین یہ ہے. کیسے کرو تعلق مجھ سے؟ ایک بار پوچھ لیا حضرت جبرائیل اور حضور کے درمیان میں بات چیت ہوئی. حدیث جبرائیل ہے وہ، اس میں ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، اس میں کہا تھا احسان کیا ہے. اس احسان میں فرمایا کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تو اپنے رب کی عبادت ایسے کر. نماز ہے سب سے بہترین عبادت، بہترین شکل عبادت کی نماز ہے. تو اپنے رب کی ان تعبد اللہ کی عبادت ایسے کر کانک تراہ، گویا کو تو اس کو دیکھ رہا ہے. یہ ہے معرفت، گویا تو اس کو دیکھ رہا ہے. اگر تیری ابھی کیفیت ایسی نہیں بنی تو کم سے کم اتنا تو خیال کر وہ تجھے دیکھ رہا ہے. کیا اس میں شک ہے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں. لیکن کمال تو یہ ہے کہ تو ایسی عبادت کر کے گویا تو دیکھ رہا ہے اپنا خدا کو. یہ ہے بات. تو میں عرض کر رہا تھا یہ ہے روحانی پہلو. ایک اشارے ہیں، اشارے کی بات کر رہا ہوں. اب ایک نفسیاتی پہلو سنیے. میں بتا دوں آپ، آج کے سائیکیٹرسٹ، آج کے سائیکولوجسٹ، آج کے بہترین ماہر سائیکولوجی کے یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں بہترین میڈیٹیشن جو ہے وہ نماز ہے. انسان کو بہترین ذریعہ سکون کا جو مل سکتا ہے، مینٹل پیس کا جو بہترین ذریعہ ہے وہ میڈیٹیشن ہے. میڈیٹیشن میں جو بھی طریقہ انسان کرتا ہے عبادت کی شکل میں وہ بہترین ہے. اور اسلام میں نماز سے بہتر اور کوئی شکل نہیں ہوتی. عبادتیں تو زکوٰۃ بھی ہیں دینا، آپ بھی سمجھتے ہوں گے. عبادت روزہ بھی ہے، آپ بھی جانتے ہیں. لیکن آپ بھی جانتے ہیں کہ نماز والی بات کسی میں نہیں ہے. جو سکون ملتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قرآن نے فرمایا سورہ رات میں. خبردار رہو کہ اللہ کے ذکر سے جو ہے سکون قلب حاصل ہوتا ہے.
اس دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ آج کس بات کا ہے معلوم آپ کو؟ مینٹل ٹینشن، اسٹریس، ڈپریشن، اینگزائٹیز، یہ پرابلم ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ دنیا کا آج یہ ہے، دنیا کی 80% پاپولیشن، دنیا کی بول رہا ہوں میں، اپنی زندگی میں ایک نہ ایک بار ضرور اس مصیبت کا شکار ہو جاتی ہے۔ میں آنکڑوں کی بات کر رہا ہوں، ایسے نہیں کہہ رہا ہوں۔ 80% پاپولیشن دنیا میں کبھی نہ کبھی اس مصیبت کا شکار ہو جاتی ہے جس کو ہم ٹینشن کہتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں اس کا بہترین علاج کیا ہے؟ نماز، بہترین علاج۔ اس سے زیادہ بہتر اپنے رب کے حضور ماتھا ٹیک کر کے آپ رو لیں ذرا، پھر دیکھیے کتنا غم آپ کا ہلکا ہو جاتا۔ رو لیں ایک بار، رات کو اکیلے میں تہجد میں اکیلے میں روئیں کبھی اپنے رب کے حضور سجدے میں گر کر کے، تو سوچئے آپ کا مرض جو ہے 90% ختم ہو جائے گا۔ میرا کہنا ہے یہ، اس میں دو رائے نہیں، 90% ختم ہو جائے گا۔ جب تک آپ یہ نہیں کرتے ہیں تب تک آپ دوائیں لیتے رہیے، آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ بتا دوں، جس دن آپ یہ کر لیتے ہیں آپ دیکھیے گا مرض اس دن آپ کا جو ہے 90% کٹ جاتا ہے۔ یہ نفسیاتی پہلو ہے۔ اب میں بتاتا ہوں آپ کو کہ ایک سماجی پہلو بھی ہے۔ آپ سب دیکھیے ماشاءاللہ یہاں بیٹھے ہیں، کوئی بھی ایک ایسی آپ عبادت بتا دیے دنیا کے اور کہیں جگہ کی، ہاں اگر انہوں نے بھی ایسی کر دیا ہے، جمع ہوتے ہیں وہ لوگ تو بہت، وہ بھی کر رہے ہیں، وہ بھی بہت اچھی بات ہے، لیکن ادروائز جو انڈیویجول عبادتیں ہیں اس میں وہ بات نہیں آتی۔ آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، فلاں صاحب آج نظر نہیں آئے اور فلاں صاحب تھے ماشاءاللہ، اس کا مطلب ہیں تو خیریت سے ہیں، اللہ کا شکر ہے، نہیں آئے تو پتہ نہیں کیا بات ہے، خدا نخواستہ۔ آپ نے بات بھی نہیں کی ابھی، اور اگر آپ نے ان سے بات کی تو اور اچھی بات، ان کو سلام کر لیا اور اچھی بات، ان کی خیریت پوچھ لی اور اچھی بات، آپس میں محبت کا رابطہ قائم کر لیا تو کیا کہنے، سبحان اللہ۔ میں نے اس سے پہلے جو باتیں کہی تھیں آپ یاد رکھیے ذرا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ سماجی طور پر آپ کو کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ مسجد میں 5 وقت آتے ہیں، جماعت کی نماز پڑھتے ہیں، تو آپ کا تعلق اپنے امت سے، اپنے بھائیوں سے ہو جاتا ہے اور محبت کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ خیریت معلوم کر لیتے ہیں، آپ کو سب کچھ معلوم ہو جاتا ہے، آپ نہ بھی پوچھیں تو بھی سب کچھ پتہ چل جاتا ہے۔ سماجی پہلو، آپ کا جو ہے ایک طبی پہلو، آخری بات بتا رہا ہوں اور بات ختم ہو جائے گی، وہ یہ ہے کہ آج کل کے بھی ڈاکٹرز نے یہ کہا ہے، اشعری عقیل تو بار بار تقریر بھی کرتے ہیں، اس کی بہت کرتے ہیں، ان سے کروائی جاتی تقریر، ہر ڈاکٹر۔ آج یوگا کا بہت رواج ہو گیا، معاف کیجیے گا، یوگا تو آج ہم سننے لگے ہیں، لیکن یہ بتا دوں آپ کو بہترین میڈیٹیشن، اس کا نام مت لیجیے یوگا ووگا، بہترین آپ کی دماغ کی ایکسرسائز، بہترین آپ کی باڈی کی ایکسرسائز، بہترین آپ کے لیے طریقہ جو ہے، یعنی آپ کا طبی لحاظ سے تمام امراض کو اب ہمارے شبیر صاحب تو میرے سامنے یعنی کتنی باتیں اور بھی کہتے ہیں کہ وہ جب ایسے بیٹھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، ادھر کرنٹ سے کرنٹ مل جاتا ہے اور نگیٹو پازیٹیو ہو جاتا ہے۔ میں سب سنتا رہتا ہوں، یہ سب باتیں میں سب کی سنتا ہوں۔ بہرحال مطلب یہ ہے کہ آپس میں جڑتے ہیں، محبت ہوتی ہے، اور بہت سی باتیں انہیں طب کے لحاظ سے، اور وضو کرنے میں وہ کہتے ہیں اس طریقے سے جب کانوں کا مسح کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اور ہاتھ کا مسح ہاتھ دھوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، وہ سب باتیں آپ نے نمازی کے تعلق سے تو ہیں۔ نماز کی جو شرائط ہیں ان سے لے کر کے نماز کی آپ کے جو طریقے آتے ہیں، یہ سب جانتے ہیں کہ جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو دماغ کی طرف خون جاتا ہے، بلڈ، اور جنہیں کتنے امراض آپ کے جو ہیں وہ جو ہے اسی سے سجدے کی وجہ سے ختم ہو جائے۔ حقیقت کہہ رہا ہوں، ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، ڈاکٹر کہہ رہا ہے، آج کل ڈاکٹر بول رہے ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ جنہیں کتنے آپ کے اس کے آرتھرائٹس کے مریضوں سے ڈاکٹر، نان مسلم ڈاکٹر نے کہا کہ آپ نماز نہیں پڑھتے کیا؟ میں نے کہا پڑھتا تو ہوں، کہنے کا نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو تو نہیں ہونا چاہیے آرتھرائٹس، سوچیے ڈاکٹر کہتا ہے۔ اب آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت ہم کو دے دی ہے، کتنی بڑی نعمت دے دی ہے، یہ ہے دین کا ستون۔ اگر آپ نے اس دین کے ستون کو قائم کر دیا، ریئلی آپ نے دین کو قائم کر لیا، اتنا پیارا دین ہمیں ملا ہے، اتنی پیاری چیز ہمیں ملی ہے۔ اللہ رب کریم سے میری دعا ہے کہ مجھے اور آپ لوگوں کو اس سے محبت کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اس کے مطابق فیصلے کرنے کی، اس کے ذریعے سے اللہ کے ہاں
سفارش ہونے کی، اللہ تعالیٰ کے یہاں بخشش ہونے کی ہمارے اللہ تعالیٰ راستے اور فیصلے فراہم فرما دے، فیصلے کر دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم۔